نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج پیاری سورہ واللیل بہت فضیلتاں والی سورہ ہے، جویں اسی شروع تو دیکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نام لے کے کتے بھی نہیں بلایا، صرف ایک دفعہ قرآن پاک محمد دا ذکر ہے، باقی آپ یا ایھا النبیو یا رسول اور ایدے چ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے میرے پیارے محبوب، اس سے خطاب کرتے ہوئے آج آخری اسی جڑی آیا مبارکہ ہے اندے وچ اللہ پاک دی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بنا شک تہاڈا پالن والا جاندا ہے بھئی تسی کدے رات دے تیناں حصیاں وچوں دو حصے رات دے نیڑے تے کدے ادھی رات تے کدی تیناں حصیاں وچوں رات نماز وچ کھلوندے او تے انہاں لوکاں دی ایک جماعت بھی تہاڈے نال کھلون والی مل جاندی ہے تے اللہ ہی رات تے دن کٹن تے ودن دا ٹھیک اندازہ رکھدا ہے، وہ جاندا ہے بھی تسی اکا او دے گھیرے دی طاقت نہیں رکھدے، انہیں تہاڈے اُتے سخت محنت وچ کمی کر کے معافی دے دیتی۔ بس جنہ سوکھا ہو سکے قرآن پاک پڑھ لیا کرو، وہ جاندا ہے بھی تہاڈے وچوں کچھ لوگ بیمار ہون گے تے کچھ لوگ مسافر ہون گے تے کچھ اللہ دے راستے جہاد کردے ہون گے، تے اس واسطے جنہ سوکھا ہوئے تسی قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ دوجا کی کرو، نماز دی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو تے اللہ نو سونا قرضہ دیا کرو تے جڑی بھلائی تسی اپنے لیے اگے کڈو گے انہوں اللہ دے کول چنگا تے بدلے وچ بہوں وادو پا لو گے تے اللہ بہت بخش منگن والا، اندے کول بخشش منگدے رہو، اللہ بہوں بخشن والا حدوں ود کے رحم کرن والا ہے۔ کیا پیاری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال امت نو پہنچائی ہے۔ ان دے اندر دسیا گیا ہے کہ سورہ مزمل دے بہت زیادہ فضیلتاں نے جیڑی اسی اج الحمدللہ مکمل کر رہی ہے۔ اینو پڑھن والے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برائیاں دے خلاف قوت تے طاقت دیندا ہے۔ اینو رات نو سون لگیاں معمول جڑے لوکاں دا ہے کثرت نال پڑھدے نے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوندا ہے۔ ان دے پڑھن دا طریقہ بھی بزرگاں نے دسیا ہے، رات دے آخری پہر اٹھ کے 11 مرتبہ یہ دی تلاوت کرو، بعد یا حیو یا قیوم دا ورد کرو تے خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اے سورہ فضیلت والی سورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے آکھیا گیا عبادت کرو، صبر کرو تے رات نو اٹھ کے تلاوت قرآن پاک کریا کرو، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کہندے نے میرے کرم نال فضل نال تانوں کسے قسم دی کوئی مشکل مصیبت نہیں رہے گی۔ جڑے لوگ بیمار نے وہ اندو تلاوت کرن، جنہ دی کوئی بھی مشکل ہے
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਨਾਈਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆ, ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਾ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, या अल्लाह है तू ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद शरीफ पेश ਕਰਨ ਦਾ तौफीक बख्शी हुई है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ तौफीक ਦੇਈ और जिन्ने अरकान ने इस्लाम दे उन्होंने पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग।